ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ DAE آن لائن کلاسز سیشن میں اسلامیات کے مضمون کے ساتھ نوید احمد۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ DAE آن لائن کلاسز میں اسلامیات کا مضمون فرسٹ ایئر کا، یہ اس کا جو نصاب ہے وہ اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات بینات کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ 15 آیات وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، اور صاحب کتاب نے بھی کتاب کا آغاز وہ آیات بینات کے ساتھ کیا ہے، اور ہم بھی اپنے پہلے لیکچر کا آغاز وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کرتے ہیں۔ ہماری پہلی آیت مبارکہ وہ سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت ہے، اور جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی تشریح اس سے قبل ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ آیت مبارکہ جس صورت کے اندر موجود ہے تھوڑا سا ہم اس کا تعارف بھی کریں گے، تاکہ یہ آیت مبارکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے، اور قرآن نے جس اسلوب میں اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا ہے اسے بھی سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو۔ سورہ آل عمران، اس کا اب ہم تعارف تھوڑا سا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران چونکہ اس سورت مبارکہ میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان اور اہل و عیال کا تذکرہ اور اس کا قصہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بہت سارے فضائل بھی بیان فرمائے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین بھی فرمایا، اور پھر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے، تو اس وقت آپ اسی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے اگر ہم میں سے کوئی آدمی رات کے پہر میں جاگے، تہجد کے لیے جاگے، تو وہ اگر آیات مبارکہ آخری 10 آیات کی اگر تلاوت کرتا ہے تو گویا ایک سنت کے زندہ کرنے کا اجر اور ثواب اور اس کی برکات اس شخص کو حاصل ہوں گی۔ اور یہ شروع ہوتی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کے بعد اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات، تمام آیات اور صورتیں جو ہیں وہ کسی خاص پس منظر میں اور ایک خاص شان نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور حضرات مفسرین نے یہ اصول اور یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ ویسے تو قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ ایک خاص تناظر میں نازل ہوتی ہیں، اس کا ایک خاص شان نزول ہوتا ہے، ایک خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ گویا اپنے نزول کے اعتبار سے تو وہ خاص ہوتی ہیں، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے وہ عام ہوتی ہیں۔ ایک خاص مقام اور خاص موقع پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیکن اب قیامت تک کے لیے عمل کے اعتبار سے وہ عام ہوں گی، وہ ہر شخص کو اپیل کریں گی، ہر شخص کو اس کے لیے رہنمائی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے گویا قرآن مجید کی صورتوں کا جو شان نزول ہے، اس شان نزول کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک خاص پس منظر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوگا، اور تمام انسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ نمونہ اور عمل ہوگا۔ اس سورہ آل عمران کا خاص پس منظر کیا ہے؟ تو
نجران کے عیسائیوں کا ایک موقر اور معزز وفد 40 رکنی وفد ہے، وہ 3 آدمیوں کی سربراہی میں بڑی آن اور بان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ کے پاس بیٹھے اور مختلف سوالات وہ آپ علیہ السلام سے اس وفد کے نمائندہ افراد نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس میں وہ سوالات تھے جو مختلف فی سوالات تھے، متنازع سوالات تھے۔ وہ سارے کے سارے سوالات انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، اور پھر اس میں ان کا سب سے بڑا جو ایک سوال تھا اور جس سے انہوں نے آغاز کیا وہ تھا ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ، اور وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان اللہ ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس عقیدے کو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر پیش کیا اور یہ چاہا کہ وہ ہمارے اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ اس طرح سے گویا آپ نے یہ سوال کیا، پھر اور سوالات کرتے چلے گئے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 80 آیات مبارکہ جو اس سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات ہیں یا 90 آیات مبارکہ جو ہیں وہ انہی عیسائی نجران کے وفد کے سوالات کے جوابات عطا کرتے ہوئے یعنی وہ نازل ہوتی رہی۔ تو اس مناسبت سے گویا 80 سے 90 آیات مبارکہ براہ راست ان عیسائی وفد کے سوالات کے جوابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور پھر اس کا آغاز جو ہے وہ ان کا جو عقیدہ عیسائیت کے الوہیت کا جو عقیدہ تھا، تو سورہ آل عمران کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو الوہیت کا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جو عقیدہ توحید ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اللہ نے خود بتایا کہ میں واحد ہوں، یکتا ہوں، تنہا ہوں۔ تو گویا کہ اس عقیدہ توحید کے ساتھ اس کا آغاز ہوا، اور پھر اس طرح سے گویا آگے چلتا رہا یہاں تک کہ اس عیسائی نجران کے اس عیسائی وفد کی جو ہے وہ تسلی اور تشفی وہ ان جو ہے وہ سوالات کے ذریعے سے ہوئی اور ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے ہوئی۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور سورہ آل عمران کے اس خاص پس منظر کے بعد پھر اب ہم اپنی موضوع کی آیت کی طرف آئیں گے جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ کس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی توضیح و تشریح کیا ہے، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر قبل اس کے کہ ہم اس کی طرف چلیں تھوڑی سی بات اس میں یہ ذکر کرنا ضرور لازم اور ضروری ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ایک تو قرآن کا سمجھنا ہے، آیات مبارکہ کا سمجھنا ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے جو سلیبس کا حصہ ہے، اور جب ہم اپنے سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا نقطہ نظر اور پہلی سوچ وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور پھر قرآن کا فہم اور سمجھ حاصل کرنے کے بعد ہم قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہم اس کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت سے معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اور حفاظت سے معنی اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں، اور پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ کریں کہ ہم ان آیات جو علم ہمارے پاس آیا، جو آیات مبارکہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو گویا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک پہلی چیز ہے اس کا سمجھنا، فہم حاصل کرنا، دوسری چیز ہے اس کی حفاظت، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے سمجھنے، آیات مبارکہ کے سمجھنے، اور پھر اس کو محفوظ کرنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔